الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، معززین علاقہ، علماء کرام، مشائخ عظام اور امت مسلمہ کے نونہار پھولوں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے اور حضرات اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے نوجوان ساتھیوں، آج جس عنوان پر آپ احباب کے سامنے مجھے لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ عنوان شیعہ مذہب کا امت مسلمہ سے ایک بار پھر دھوکہ، مطالعہ قرآن و اسلام کے نام سے پاکستان میں چھپنے والا ایک ترجمہ اور علماء امت مسلمہ سے شیعہ مذہب کا ایک بار پھر دھوکہ اور پاکستان کے نمائندگان کو شیعہ مذہب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر چونا لگانا اور دھوکہ دہی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، اور تمام لوگوں کا جو بھی اس اجلاس میں ملوث تھے ان کے سامنے شیعہ کا اپنے آپ کو ایک ایسا تصور دینا کہ جس سے دیکھنے والا، سوچنے والا یہ سمجھے کہ یہ ایک مسلمانوں کا عقید گروہ ہے۔ تو آج میرے سامنے زیر باعث یہ عنوان ہے کہ مطالعہ قرآن کے نام سے پاکستان میں متفقہ شیعہ سنی ترجمہ جو شائع ہوا ہے، اس کی حقیقت حال کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی سمجھ رکھنے والا، عقل فہم رکھنے والا، تھوڑی سی سوچ و فکر رکھنے والا آدمی بھی اگر اس پہ تھوڑا سا عقل دوڑائے تو آسانی سے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ شیعہ مذہب امت مسلمہ سے ایک ترجمے پر کس طرح متفق ہو سکتا ہے۔ ترجمہ تو ایک دور کی بات ہے، جبکہ شیعہ امت مسلمہ سے اصل بنیادی قرآن مقدس اور مصحف مقدس پر بھی امت مسلمہ کے ساتھ اتحاد کرنے والا نہیں ہے، اور جو مذہب، جو فرقہ قرآن مقدس اصل مصحف کا انکار کرنے والا ہے، تو ایک ترجمے میں کس طرح اگر امت مسلمہ سے اتحاد کر سکتا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف جو اصل قرآن مقدس کو صحیح تسلیم نہیں کرتا اور پھر اس متفقہ ترجمہ میں مطالعہ قرآن کے عنوان سے چھپنے والی اس کتاب میں شیعہ کی جن بنیادی کتابوں کے حوالے پیش کیے گئے، انہی کتابوں میں یہ بات تحریر ہے کہ یہ قرآن درست نہیں، تو پھر کس طرح ایک ایسا فرد آ کر امت مسلمہ سے ترجمے میں متفق ہو سکتا ہے، یا ترجمے سے اس کے عقائد اور اس کے
بنیاد کا اس بات ہو سکتا ہے. جبکہ امت مسلمہ جس کو شیعہ مذہب اپنے 12 امام کہتا ہے، قرآن مقدس میں کہیں ان کے بارے میں آیت محکم نہیں. اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک امام کی امامت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، جبکہ امت مسلمہ ان میں سے ہر ایک کا انکار کرتی نظر آتی ہے، اور قرآن مقدس میں کوئی ایک آیت محکم ان کے بارے میں موجود نہیں، تو پھر شیعہ امت مسلمہ سے کیسے متفق ہو سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے شیعہ مذہب کے بنیادی اصول کے مطابق شیعہ مذہب کا کہنا یہ ہے، ملا باقر مجلسی کی کتاب میرات العقول، ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میرات العقول کو 2 جلدوں میں مقدمے کے طور پر تحریر کیا. اور یہ میرات العقول وہ کتاب ہے جو اصول کافی کی شرح کے طور پر لکھی گئی کہ اس میں جتنی روایات ہیں ان کی حقیقت حال بیان کی جائے، اس کے سند کے اعتبار سے، اس کے متن کے اعتبار سے ان روایات کا کیا درجہ ہے. جب یہ کتاب تحریر کی گئی تو اس کے مقدمے میں ملا باقر مجلسی خود تحریر کرتا ہے کہ شیعہ مذہب کا اصول یہ ہے کہ وہ 12 ائمہ سے دین لیتے ہیں اور 12 اماموں سے روایت کو ترجیح دیتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر بھی وہی مانتے ہیں جو 12 ائمہ نے کی ہو. پھر ایک طرف امت مسلمہ حضرات صحابہ کرام کی طرف سے پیش کی جانے والی تفسیر ترجمہ پیش کرے گی، جبکہ دوسری طرف شیعہ مذہب اپنے ائمہ کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرتا ہے. جب یہ اماموں میں متفق نہیں، جب روایات میں متفق نہیں، تو پھر ان کا ترجمہ کس طرح ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس سے اوپر اگر چلے جائیں، جن کو شیعہ معصوم کہتے ہیں، کہ ہم اپنے 12 معصوم ائمہ سے اس کی تفسیر اور تحقیق پیش کریں گے. امت مسلمہ ان کو معصوم نہیں مانتی، امت مسلمہ ان کی بتائی ہوئی تفسیر کا انکار کرتی ہے. ان کے ائمہ کا کہنا یہ ہے، جہاں بھی ان کی کتاب تفسیر قمی پہلی بنیادی تفسیری کتاب ہے، اگر اس کو اٹھا لیا جائے، اس کتاب میں جگہ جگہ پر یہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس کی یہ آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ اس طرح نازل ہوئی تھی، اور ان آیات قرآن مقدس کی محکم آیات کا انکار کرتے ہوئے تو تفسیر نظر آتی ہے، اور تفسیر بھی اپنے ائمہ سے پیش کی گئی. تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ شیعہ مذہب ایک ترجمے پر امت مسلمہ سے متفق ہو جائے اور ایک کتاب کی شکل دے کر اس کو مطالعہ قرآن کے نام سے شائع کیا جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے ائمہ سے تفسیر پیش کرتے ہیں تو جہاں اول آخر کا لفظ آتا ہے تو وہاں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کرتے ہوئے، ان کے ائمہ سے روایات نقل کرتے ہوئے محمد علی بن ابراہیم قمی نقل کرتا ہے کہ یہ اول سے مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر ہیں، اور دوم سے مراد، ثانی سے مراد حضرت عمر ہیں. جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو ان صحابہ کرام کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہیں، تو پھر امت مسلمہ ایسے بدترین مذہب کے ساتھ کیسے متفق ہو سکتی ہے اور ایک ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ترجمہ اپنے ائمہ سے لیں گے اور اپنے ائمہ معصومین کی تفسیر، اور معصومین کی تفسیر جہاں اپنے ائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں وہ کفر سے لبریز اور کفر سے بری ہوئی ہے، کہ اس میں امت مسلمہ کو ناس بھی کہہ کر، حتیٰ کہ پوری امت مسلمہ کو اولاد البغایا کہہ کر کہ یہ کنجریوں کی اولاد ہیں کہہ کر رد کر دیا، اور ناس بھی کہہ کر ان کے کفر کا فتویٰ لگایا کہ جو ہمارے ائمہ کا اقرار نہیں کرتا وہ کافر ہے. تو پھر وہ جو شخص جو مذہب اپنے ائمہ سے ترجمہ لینے والا امت مسلمہ کو مسلمان نہیں مانتا، وہ امت مسلمہ کے ساتھ کیسے ایک ترجمے پر متفق ہو سکتا؟ اور پھر اس سے آگے
ایسا مذہب امت مسلمہ سے کیسے متفق ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے مذہب کی بنیادی کتاب تفسیر کمی میں اس بات کو تحریر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اس قدر توہین سے لبریز ان کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی شرم محسوس نہیں کرتے ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، مچھر کی مثال بیان کرنے سے۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ مچھر کون ہے تو امام نے جواب دیا کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، یعنی امام کی طرف سے جو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اپنے معصومین کی روایت اور فرمان کے مطابق، ان کے اصول کے مطابق جب دیکھا جائے تو وہ مچھر کہہ رہے ہیں، اور فما فوقها نعوذ باللہ من ذلک، اس سے اوپر کی مثال مکی کی مثال ہے۔ اور خود ائمہ تفسیر حسن عسکری میں موجود ہے، تفسیر قمی میں موجود ہے اسی آیت کے تحت کہ جب خدا ائمہ اس چیز کو بیان کرتے نظر آتے ہیں، اور معوضہ سے مراد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب، اور کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، کہ اس سے آگے چل کر فما فوقہا، کہ اس سے بڑی مثال بیان کرنے وہ مکی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کے نبی ہیں، اور خود کہا کہ ایسی حقیر مثال بیان کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات شرم محسوس نہیں کرتی۔ اور اپنے ائمہ سے جو ان کا اصول ہے، اس بنیادی اصول کے مطابق، یعنی جب تک آدمی اس کے مذہب کے اصول پر رہتا ہے تو اپنے مذہب میں رہتا ہے، اگر کوئی اپنے مذہب کا اصول چھوڑ دیتا ہے اور غیر معصوم کی ہوئی ترجمے کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے مذہب کے لیے یہ شرط ہے کہ معصومین کے علاوہ اور کسی کا ترجمہ اور روایت قابل قبول نہیں، اور جتنی اس نے اپنے 12 ائمہ معصومین سے روایات نقل کی ہیں وہ کفر سے لبریز اور بھری ہوئی ہیں، تو پھر کس طرح وہ شخص امت مسلمہ کے ساتھ ایک ترجمے پر متفق ہو سکتا ہے؟ ہمارا کام امت مسلمہ کے علماء کو اور عوام الناس کو آگاہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ایک مرتبہ اس مذہب نے پھر تمہارے ساتھ تکیے کی حالت میں آ کر تمہیں چونا لگایا اور تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، جیسے ان کے ائمہ نے ان کو چونا لگایا اور ہمیشہ ان کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے، تو اسی طرح انہوں نے امت مسلمہ سے دھوکہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کو ایک ایسے نہج پر کھڑا کیا اور دھوکہ دیا کہ اسی طرح جیسے بخاری شریف کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ پھر کفر سے لبریز کتاب اصول کافی کو حدیث کی کتاب تسلیم کیا جائے، جبکہ اصول کافی بغیر سند کے نقل کی گئی ایک ایسی جھوٹی کتاب ہے جس کے اوپر دعویٰ کیا جاتا ہے فریق مخالف کی طرف سے کہ یہ ہم ہمارے ائمہ معصومین کی طرف سے، اور پھر وہ کتاب جو متن قرآن مقدس کا انکار کرتی ہے، اصل قرآن مقدس مصحف کا انکار کرتی ہے، تو وہ پھر کتاب کیسے امت مسلمہ کے ساتھ ترجمے میں کس طرح وہ امت مسلمہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ اور صرف یہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح یہ صرف اور صرف شیعہ مذہب کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ فریق مخالف نے خود اپنی کتابوں میں اس بات کو تحریر کیا ہے کہ ہمارے ائمہ کا عقیدہ بھی یہی رہا ہے کہ قرآن مقدس کا انکار کرتے رہے، اور جو مذہب بنیادی طور پر قرآن مقدس کا انکاری ہو تو ایک ترجمے پر کیسے متفق ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس نے یہ بھی تحریر کیا ہو اپنی کتابوں میں کہ ہمارے مشائخ کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو درست نہیں مانتے، کہ یہ قرآن درست نہیں ہے، اس سے آیات کو کم کیا گیا۔ اصول کافی جس کتاب کو باقاعدہ طور پر اس مطالعہ قرآن میں شامل کیا گیا، وہ کتاب ایسی روایات سے بھری ہوئی ہے اور اس میں مکمل باب موجود ہے کہ یہ قرآن مقدس درست نہیں ہے، اور اصل قرآن وہ تھا جو سیدنا علی المرتضیٰ نے لکھا، اور لکھنے کے بعد لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تو صحابہ کرام نے کہا ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو چھپا دیا۔
جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنا وہ قرآن لاؤ جو آپ نے تحریر کیا تھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آج کے بعد آپ اس قرآن کو نہیں دیکھ سکتے، یہاں تک کہ نسل در نسل کوئی شیعہ بھی اس قرآن کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اگر کسی کو کوئی ایک آدھ لفظ معلوم ہو جاتا تو ائمہ ان کو بھی منع کرتے کہ اس لفظ کو ظاہر نہ کرو۔ کف عن هذه القراء اقرا كما يقرأ الناس، ویسے پڑھو جیسے لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہاں تک کہ ہمارا 12واں امام ظاہر ہو جائے، اور جب 12واں امام ظاہر ہوگا تو اصل قرآن کو ظاہر کرے گا، اور پھر قرآن کو ساتھ پر پڑھا جائے گا جس طرح حضرت علی المرتضیٰ نے جمع کیا تھا۔ اسی اصول کافی میں یہ بات موجود ہے۔ تو جب فریق مخالف مذہب کی بنیادی کتابیں اس چیز کا انکار کرتی نظر آتی ہیں اور قرآن مقدس اصل مصحف کو ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر وہ ایک ترجمے میں کیسے امت مسلمہ کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس کو اپنا عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہی بحار الانوار کا مصنف اپنی کتاب میرات العقول میں اور بحار الانوار میں جس کا حوالہ مطالعہ قرآن میں موجود ہے نقل کرتا نظر آتا ہے کہ ہماری اس کتاب میں، ہماری کتابوں میں ہمارے معصوم ائمہ سے یعنی ہمارے اصول کے مطابق اتنی روایات موجود ہیں جن روایات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ متواتر ہیں اور صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ موجودہ قرآن درست نہیں۔ تو جو قرآن کو درست نہیں مانتا وہ ایک ترجمے پر کیسے متفق ہو سکتا ہے جب اس کے اصول کے مطابق یہ قرآن مقدس متن قرآن بھی درست نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ملا فیض کاشانی مقدمہ تفسیر صافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر تحریر کرتا ہے کہ صرف ایک آدمی کی بات نہیں بلکہ ہمارے جتنے مشائخ گزرے ان کا یہ عقیدہ ہے، وَإِمَّا اعْتِقَادُ مَشَائِخِنَا فِي ذَلِكَ، تعریف قرآن اور مصحف قرآن کے انکار کے بارے میں ہمارے مشائخ کا عقیدہ ظاہر ہے۔ من ثقۃ الاسلام، یعنی اپنے ان ائمہ کو ثقۃ الاسلام بھی کہتا ہے، محمد بن یعقوب کلینی، انہ کان یعتقد التحریف، کہ وہ قرآن مقدس میں تحریف کہ یہ قرآن درست نہیں، اس میں کمی بیشی کی گئی ہے، اس کا عقیدہ رکھتا تھا۔ تو جو قرآن مقدس کو نہیں مانتا وہ ایک ترجمے میں امت مسلمہ کے ساتھ کیسے متفق ہو سکتا ہے؟ انہ کان یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن، کہ موجودہ قرآن میں تحریف اور کمی زیادتی کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اب اس اصول کافی جو اصول کافی کا مصنف قرآن مقدس کو درست نہیں مانتا، اس اصول کافی کے حوالے دے کر قرآن کا ایک ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امت مسلمہ کا سوال ہے اپنے ان مشائخ سے بھی اور اس طرح دھوکہ دینے والے اس پلیٹ فارم کے لوگوں سے بھی، کہ جب تک امت مسلمہ کے حق بیان کرنے والے عالم موجود ہیں اس وقت تک ان کی حقیقت کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پر اس کی کفر کو ظاہر کیا جائے گا اور ان کے عقیدے کو واضح کیا جائے گا، لأنہ، اس لیے کہ کان روی روایات فی ھذا المعنی فی کتابہ الکافی، کہ ان سے بہت زیادہ روایات اس معنی کی اس کی کتاب کافی میں موجود ہیں۔ خود ملا فیض کاشانی اس کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خود اس کا عقیدہ بھی رکھتا تھا اور اس کی کتاب کافی میں اتنی زیادہ روایات موجود ہیں۔ تو اس اصول کافی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک ترجمے پر جمع کر لیا ان کو، متفقہ ترجمہ۔ تو ترجمہ متفق کیسے ہو سکتا ہے جب متن قرآن مختلف ہے؟ ولم یعترض، اور انہوں نے کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کیا، لقطع فیہا ما انہ ذکر فی کتاب الاول، فی اول الکتاب، باوجود اس کے اوپر کوئی قطع نہیں کی، کوئی جرح نہیں کی، ان روایات کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ روایات درست نہیں، بلکہ اپنی کتاب اصول کافی فی اول الکتاب، کتاب کے مقدمے میں کہا انہ کان یثق بما رواہ فی، کہ جو کچھ اس میں وہ نقل کریں گے وہ ثقہ راویوں سے ہے اور ثقہ روایات ہے۔
وَكَذَلِكَ أُسْتَاذُهُ، اور اسی طرح اس کا استاد علی بن ابراہیم قمی، فَإِنَّ تَفْسِيرَهُ مَمْلُوءٌ مِّنْهُ، اس کی تفسیر تو اس چیز سے بھری ہوئی ہے، وَلَهُ غُلُوٌّ فِيهِ، اور وہ اس میں حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں اور غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن درست نہیں۔ وکان احمد بن ابی طالب الطبرسی، اور اسی طرح احمد بن ابی طالب الطبرسی، فإنه ايضا نسج على منوالهما في کتاب الاحتجاج، وہ بھی ان دونوں کے اسی راستے پر چلے ہیں اپنی کتاب احتجاج میں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر موجود ہے فریق مخالف کا مذہب معتبر مصنف نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب انوار نعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 پر نقل کرتا ہے، ان تسلیم تواتر یا عن الوحی الالہی وقون الکل قد نظر به الروح الامین، اور اسی طرح الی طرح الاخبار المستفیضہ بل المتواترہ، بلکہ اتنی متواتر روایات الدالۃ بصریحہ علی وقوع التحریف فی القرآن کلاما و مادۃ و اعرابا، کہ قرآن مقدس میں تعریف کی گئی اور کمی زیادتی کی گئی، آیات میں، لفظوں میں، مادہ کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے لفظوں کو تبدیل کیا گیا، اسی طرح اعراب کو تبدیل کیا گیا، آیات کو تبدیل کیا گیا، ما ان اصحابنا، باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھی قد اتفقوا علی صحتها والتصدیق بها، کہ ان روایات کی صحت پر متفق ہیں اور ان کا اجماع ہے وہ اس بات پر، والتصدیق بها، اور اس کی تصدیق پر کہ وہ روایات درست ہیں، اس پر بھی وہ لوگ متفق ہیں۔ انوار نعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طرح احتجاج طبرسی صفحہ نمبر 295 پر موجود ہے۔ اب امت مسلمہ کا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جو قرآن مقدس کی متن قرآن کا اور مصحف قرآن کا جو موجود ہے، اس کا جو انکار کرنے والے ہیں، سب سے پہلے فریق مخالف ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے اور اپنے ائمہ پر کفر کا فتویٰ لگائے کہ ان سے متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہے، اور کسی امام نے پہلے والے امام کا رد نہیں کیا بلکہ اس کی تائید کی ہے کہ اس کی روایات درست ہیں، اور قرآن کی، حتیٰ کہ اس نے اپنا عقیدہ بھی، بعد میں آنے والے ائمہ نے اپنا عقیدہ بھی یہی بتایا کہ ہم بھی قرآن مقدس کے منکر ہیں، اور اصل قرآن وہ ہے جو حضرت علی نے لکھا تھا۔ تو امت مسلمہ کا سب سے پہلے یہ فریق مخالف سے مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مقدس درست نہیں، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، اور پھر امت مسلمہ کے ساتھ اگر وہ ترجمے میں آنا چاہتے ہیں تو پھر ترجمے پر بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے فریق مخالف کے مذہب کا بنیادی اصول یہی ہے کہ وہ قرآن مقدس کا انکاری ہے۔ اگر قرآن مقدس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس صورت میں فریق مخالف کے مذہب سے نکلنا ضروری لازم آتا ہے، اس لیے کہ اس کے اصول کے خلاف ہوگا، اور جب اس کے اصول کے خلاف ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے مذہب سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فریق مخالف نے قرآن مقدس کا انکار اس طرح بھی کیا ہے کہ ائمہ پر وحی کا قائل رہا ہے، جبکہ قرآن مقدس پہلے وحی اتر چکی تھی، تو اس کا انکار کرتے ہوئے پھر اپنے ائمہ کے لیے اس نے وحی کا اقرار کیا کہ ہمارے ائمہ پر وحی آتی ہے، اسی اصول کافی میں موجود ہے۔ تو پھر وہ امت مسلمہ کے ساتھ کیسے ایک ترجمے پر متفق ہو سکتا ہے؟ تو ترجمے کا بات تو جدا ہے، بات کی بات ہے سب سے پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ فریق مخالف امت مسلمہ سے موجودہ قرآن مقدس کے اوپر متفق ہے یا نہیں ہے، اس کے اصول کے مطابق بھی یہ قرآن درست ہے یا نہیں ہے۔ تو دوسرے مقام پر ہم آگے چل کر انشاءاللہ اس کے اصول کو بیان کریں گے۔ تو یہاں احتجاج طبرسی صفحہ نمبر 295 پر موجود ہے، انہم اثبتوا فی الکتاب ما لم یقل اللہ لیلبسوا علی الخلیقہ،
کہ کتاب جو موجود ہے قرآن مقدس، اس میں ایسی باتیں نقل کر دی جو اللہ پاک نے نہیں کی تھی، تاکہ مخلوق پر اس کو خلط ملط کر دیا جائے۔ اور اس احتجاج تبرسی کے مقدمے میں یہ بات تحریر ہے کہ احتجاج تبرسی کا مصنف اس میں وہ روایات نقل کرے گا جس پر شیعوں کا اتفاق ہے، اتحاد ہے اور متفق ہے اور اجماع ہے۔ اسی طرح احتجاج تبرسی کے صفحہ نمبر 305 پر موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت ما یقیمون به دائم کفرہم دفعهم الاضطرار بورود المسائل علیہم اما لا يعلمون تاویلہ الى جمعہ وتالیفہ وتضمینہ من تلقائہم، کہ بہت سارے مسائل اس وجہ سے وارد ہوئے ہیں کہ جو اس کی تعویل، اس کی جمع تالیف اور اس کو جمع کرنا اور لوگوں سے لینا اس کو نہیں جانتے تھے، اور ان لوگوں نے جمع کیا۔ ما یقیمون به دائم کفرہم، اس وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک ان کا کہنا ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کفر کی بنیادیں کھڑی ہو گئی۔ تو جو قرآن مقدس کے بارے میں جس کا عقیدہ نظریہ موقف یہ ہو کہ قرآن کی وجہ سے کفر کی بنیادیں کھڑی ہو گئی، تو امت مسلمہ سے ایک قرآن کے ترجمے پر کیسے متفق ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 305 پر موجود ہے، احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 301 اور 300 پر موجود ہے، وَلَوْ شَرَحْتُ لَكَ كُلَّ مَا أُسْقِطَ وَحُرِّفَ وَبُدِّلَ مِمَّا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَطَالَ وَظَهَرَ مَا تَعْذُرُ التَّقِيَ إِظْهَارَهُ، کہ اگر میں تمہارے لیے ان آیتوں کے بارے میں وضاحت کروں جو اس قرآن سے گرا دی گئی اور جو تبدیل کر دیے گئے حرف اور جو بدل دیے گئے اور ان کی جگہ پر دوسرے لے گئے لطالہ، تو اس سے بات لمبی ہو جائے گی، اور جس چیز سے تقیہ مانے ہے وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طرح فصل الخطاب صفحہ نمبر 85 پر موجود ہے، قال ابو جعفر، امام باقر سے روایت ہے کہ لولا انہ زید فی کتاب اللہ ونقص منہ، اگر کتاب اللہ میں زیادتی نہ کی جاتی اور اس سے کم نہ کیا جاتا تو کسی پر علی ذی حجہ، کسی آدمی پر، عقل مند انسان پر ہمارا حق مخفی نہ ہوتا۔ اسی طرح فصل الخطاب کرمانی صفحہ نمبر 85 پر موجود ہے، اقول والاخبار فی آیات خاصہ من التعریف اکثر من ان احصیہا، کہ قرآن مقدس کے بارے میں فریق مخالف کے مذہب کی اتنی کثیر تعداد میں روایات ہیں کہ مصنف کہتا ہے کہ ان کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تفسیر قمی میں موجود ہے، جناب محمد باقر سے منقول ہے کہ جبریل امین نے جناب رسول خدا کو یہ آیت پہنچائی، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فی علی، یہاں علی کا نام تھا مگر لوگوں نے اس کو اڑا دیا۔ اسی طرح تفسیر صافی ملا فیض کاشانی اس تفسیر کے شروع میں نقل کرتے ہیں، ان الذی بین اظہرنا لیس بتمامہ، کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ پورا نہیں ہے، کما انزل علی محمد، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، بل منہ ما انزل اللہ ومنہ مغیر، کچھ اس سے وہ ہے جو اللہ پاک نے نازل کیا اور کچھ اس سے تبدیل ہے، ومحرف وانہ حذف، تبدیل کیا ہوا ہے اور تعریف کیا ہوا ہے، وانہ حذف منہ اشیاء کثیرہ، اور بہت ساری چیزیں اس سے گرا دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح فصل الخطاب صفحہ نمبر 30 نوری تبرسی نے اس میں نقل کیا، ما معنی ان الاصحاب قد اتفقوا على صحة الاخبار المستفیضة المتواترة الدالة بصریح على وقوع التعریف بالقرآن، کہ قرآن مقدس میں تعریف ہے، اس بارے میں ہماری صریح، صحیح اور متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ ما معنی ان الاصحاب قد اتفقوا على صحة الاخبار، اس بات پر ہمارے عالم جمع ہیں اور ان کا اجماع ہے۔ اسی طرح فصل الخطاب صفحہ نمبر 227 پر نقل کیا، ان الاخبار ذلك تزيد على 2000 حدیث، 1000 روایات سے زیادہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قرآن درست نہیں۔
وَإِنَّهُ لَيْسَ إِذًا عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَرْضِيِّ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ، ان القرآن رسول کعبی میں موجود ہے، ان القرآن الذي جاء بجبرائیل 17,000 آیت، 17,000 آیتیں تھی اس کی۔ فاصل الخطاب نوری تبرسی صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے۔ بل غیر وبدل وزید فیہ ونقص عنہ، بلکہ قرآن مقدس میں تبدیل کر دیا گیا، تغیر تبدل اور زیادتی کی گئی اور اس سے کم کر لیا گیا۔ فضل الخطاب نوری تبرسی صفحہ نمبر 235 پر موجود ہے۔ الاخبار الکثیرۃ المعتبرۃ الصریحۃ فی وقوع السقط ودخول النقصان فی الموجود من القرآن، کہ موجودہ قرآن میں ہماری معتبر کثیر صریح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ موجودہ قرآن میں بہت ساری چیزیں گرا دی گئیں اور بہت ساری چیزیں داخل کر دی گئیں، اور اسی طرح بہت ساری کثیر روایات اور کثیر تعداد میں پائی جانے والی روایات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فریق مخالف کے اپنے مذہب کے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو فریق مخالف موجودہ قرآن مقدس کا انکاری ہے۔ اسی طرح میرات العقول جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 857 پر موجود ہے۔ فالخبر صحیح ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه صريحه في نقض القرآن وتغييره وعندي، اور آگے مصنف نقل کرتا ہے ملا باقر مجلسی، وعندی اور میرے نزدیک، ان الاخبار فی هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعا يوجب رفع الاعتماد، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو اعتماد اٹھ جاتا ہے عن الاخبار رأسا، بل ظنی ان الاخبار فی هذا الباب لا يقصر عن اخبار الامامہ، اگر ان روایات کو چھوڑ دیا جائے تو پھر عقیدہ امامت سے بھی زیادہ روایات اس بارے میں موجود ہیں، تو پھر عقیدہ امامت سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ میرات العقول جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 857 پر موجود ہے۔ تو جو مذہب قرآن مقدس کو درست نہیں تسلیم کرتا تو وہ امت مسلمہ کے ساتھ ایک ترجمے پر کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ فریق مخالف نے پھر امت مسلمہ کے علماء کو دھوکہ دیتے ہوئے، صلحاء مشائخ عظام کو دھوکہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر دھوکہ کیا اور اس بارے میں کہا کہ ہم ایک ترجمے پر متفق ہیں، جبکہ اس کے اصول کے مطابق بھی وہ ترجمہ درست نہیں ہے، اور پھر ان کتابوں سے نقل کیا گیا اصول کافی جو فریق مخالف کے مذہب کی بنیادی معتبر کتاب ہے اور جو کفر سے بھری ہوئی لبریز کتاب ہے، اور جہاں بجہاں جو قرآن مقدس کا انکار کرتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح بہار الانوار ہے جہاں حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت عظام، اللہ کے محبوب پیغمبر اور قرآن مقدس کی توہین پر مبنی ہے۔ تو ایسی روایات اور ایسی اشیاء اور ان چیزوں سے کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ فریق مخالف امت مسلمہ سے ایک ترجمے پر متفق ہے؟ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ آپ کے ساتھ کی جانے والی گفتگو میں اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ فریق مخالف امت مسلمہ کے ساتھ کبھی مصحف عثمانی اور موجودہ قرآن مقدس پر جمع نہیں ہو سکتا، تو ترجمے کے بارے میں کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور تسلیمی صورت میں بھی ہم اس چیز کو بیان کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ دونوں صورتوں میں آئندہ اپنے بیان میں اس چیز کو ثابت کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جھوٹے مذہب سے امت مسلمہ کے تمام علماء کرام اور تمام جوانان ملت اور امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے ایسے جھوٹے تقیہ باز مذہب سے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ امت مسلمہ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ کس قدر تقیہ باز، جھوٹا اور ایک غیر مسلم مذہب ہے کہ جو اسلام کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا، اور جس کے اصول جدا ہے، جس کے فروع جدا ہے، بنیادی طور پر ہر چیز جدا ہے، جس کا مصحف جدا ہے، جس کا قرآن جدا ہے،
تو اگر اس کے اپنے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو اس صورت میں بھی وہ امت مسلمہ سے ایک قرآن پر جمع نہیں ہو سکتا. تو پھر کیسے امت مسلمہ کا یہ دعویٰ ہے یا امت مسلمہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک ترجمے پر متفق ہے؟ تو انشاءاللہ آئندہ موقع پر ہم ان کے اصولوں سے بھی اس بات کو واضح کریں گے. اور انکاری اور تسلیمی صورت دونوں، الزامی اور تحقیقی صورت دونوں میں ہم اس کا جواب بھی ذکر کریں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام احباب کو اس غلیظ مذہب سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.